اسی کتاب میں اتنی اچھی مصوری ہے اور یہ کیمرہ بھی ہے جی ہاں، اور آڈیو ویژول بھی ہے، یہ سارا اس میں سے نکلتا ہے. تحریر اس قدر خوب ہے اس کی فرض کی کہ جو آسان طریقہ اور جو مزیدار طریقہ اس کو پڑھنے کا ہے، ایک وہ یہ ہے کہ اس کو پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے، کوئی نہیں پڑھ سکتا. جی ہاں، میں تو اس کو اپنے تکیے کے ساتھ رکھتا ہوں. گوئندی صاحب شرکا محفل، بڑا مزہ آیا، بڑا اچھا لگا آپ کے درمیان آنے کا. اور اتنا لٹریچر پہ آج کل کتاب کا یارہ ہی نہیں رہا. جی اب وہ ٹیلی ویژن پہ وہ پوری بنی بنائی فلم، کتاب کا ایک بہت انسان کے ذہن کو توانا کرنے میں ایک بڑا کردار رہا، کیونکہ مصنف تو لکھ دیتا ہے. اب یہ اسی کتاب میں اتنی اچھی مصوری ہے اور یہ کیمرہ بھی ہے جی ہاں، اور آڈیو ویژول بھی ہے، یہ سارا اس میں سے نکلتا ہے. تحریر اس قدر خوب ہے اس کی فرض کی کہ یہ کوئی لگتا نہیں ہے کہ یہ کو ہم جیسا ہی جیسا لگتا ہے ویسے تو یہ کوئی ہم جیسے کسی بندے نے لکھ دی ہے. یہ تو بڑی مصنف کی بڑی پختہ قسم کی تحریر ہو جی، اور بڑی صحت. یہ بھی نہیں کہ کوئی بڑا اس میں جس طرح آگ کا دریا ہے قرۃ العین حیدر کا، وہ روانی سے آپ پڑھتے جاتے ہیں. جی اچھا میں آپ کو عرض کروں کہ جو آسان طریقہ اور جو مزیدار طریقہ اس کو پڑھنے کا ہے، ایک وہ یہ ہے کہ اس کو پوری کتاب نہیں پڑھ سکتے، کوئی نہیں پڑھ سکتا. جی ہاں، میں تو اس کو اپنے تکیے کے ساتھ رکھتا ہوں اور جہاں سے کھل جائے 2-4 پیجز 5 پیجز پڑھے 10 پیجز آخر نیند آ گئی تو اس کو رکھ دیا. اور وہ بڑی اس میں سہیل اردو ہے. جی ہاں، اور جو نقشہ نگاری ہے اور جو کہانی پہ کہانی پہ کہانی پہ کہانی اور کسی کی کہانی، وہ کوئی کباب بیچنے والا ہے اس کی کہانی اور اس کی داستان، اور بہت کچھ اس کو بٹس اینڈ پورشن میں پڑھیں تو جہاں سے کھل جائے. اور تو بہت ہی یہ دلچسپ اور انگیجنگ کتاب ہے، کیونکہ یہ صرف جغرافیہ نہیں ہے، یہ صرف تاریخ نہیں ہے، یہ اس فرق کے اپنے جو سبجیکٹ اور اس کے جو اپنے احساسات ہیں جو اور بڑے اسپونٹینیسلی اسٹیٹڈ ہے. اتنی موٹی کتاب، اتنا سفر کرنا 70 مرتبہ ترکی کے اور اتنی موٹی کتاب بھی، اتنی وسیم کتاب بھی لکھ دے. شہاب نامے کے سائز کی ہاں نہیں، شہاب نامے سے بہت زیادہ ہے. شہاب نامے سے بہت زیادہ ہے. یہ تو کسی کو ہی کم ہی ہوگی، کوئی ایک والیوم، کوئی ناول بھی کوئی کم ہی ہوگا. وہ اداس نسلیں لگتا ہے اس سے بڑا ہو، اور وہ اداس نسلیں ہی ہیں. اس میں تو بہت کچھ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں مختصر کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ریلیکس کرنے کے لیے، اس دنیا سے اسکیپ کر جانے کے لیے اور پڑھیں اس کو ٹکڑوں میں. جہاں تک ترکی کا تعلق ہے، میں ابھی استنبول سے ہو کے آیا ہوں اور میں پہلے بھی گیا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترکی میں جو خوبصورتی مجھے نظر آئی وہ اس کی پلورالٹی ہے، اور اب بریس کر لیا اس پہ پلورالٹی. جی، کوئی کسی کے دوسرے کے پرسنل حالات میں دخل نہیں دے رہا ہوتا. آپ سلطان احمد بھی بیٹھ جائیں کسی ریسٹوراں پہ، کسی کھوکھے پہ، ڈھابے پہ، کباب کھائیں، جو آپ نے 7 گلاس شراب کا لے گئے، کوئی نہیں آپ کو کہتا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں.
بیوی کے ساتھ بیٹھے ہیں، کوئی نہیں آ کے، یا بہن کے ساتھ یا کسی گرل فرینڈ، کوئی نہیں جا کے کہتا آپ کی کیا لگتی ہے. ہاں کوئی دوسرے کے انٹرفیئر نہیں کر رہا. خاتون نے لباس مغربی بھی پہنا ہوا ہے اور ترکیہ کا خاص لباس. تو اب وہاں یہ ایک ریلیکس، مجھے کام ایٹ پیس ود اٹ سیلف. جی جھگڑے ہوں گے پڑے، ترک بڑے، علامہ اقبال نے تو کہا نا، بیچتا ہے ہاشمی ناموسن دین مصطفیٰ، مل رہا ہے خاک و خون میں ترک مانے سخت کوش. تو ترک ایک سخت کوش فوجی جنگی لڑنے والا ہے. یہ عرب تو لارنس آف عربیہ نے ان کو، آپ بات کر رہے تھے، اس نے ہی ان کو ہانک کے اور لکیریں لگا کے انگریز نے ان کے بارڈر بنا دیے تھے. جی تو یہ ترکی اس اور جتنی جہالت اور جتنی آپ کو پیٹریارکل اور پدر سری معاشرہ ملے گا اور انٹالرنٹ معاشرہ ملے گا، اور وہ ہمارے مسلمانوں کے ملکوں میں، ترکی میں وہ نہیں ہے. ترکی اسٹینڈ اپارٹ. ترکی، ملیشیا، ایک دو اور ہوں گے جو کہ پلورالٹی کو، مختلف انواع افراد کو، قوموں کو، لوگوں کو، ٹیسٹ کو، سب کو. پھر ان میں جینڈر میں اتنا نہیں. جینڈر میں میں نے دیکھا کہ خاتون جا رہی ہے، کوئی اس کے پیچھے اس نہیں دیکھ رہا ہوتا یہ کدھر گئی. ہمارے ہاں تو یہ ہمارا اب تو ہمارا تو ہم تو مطلب ہے اب اس پہ یہ آنر کلنگ، یہ اس قسم کی بڑی بدنام قسم کے رویے ہیں ہمارے. ترکی اس لحاظ سے مجھے بہت اچھا لگا کہ ریلیکس تھا، جینڈر کے ایشو پہ، قوم کے ایشو پہ، لباس کے ایشو پہ. اور وہ ان میں یہ قدرے کم ہوں گے کئی لوگ ایسے بھی جو دوسرے کی زندگی میں کو آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں نہ سب کے ساتھ وہی ہوں جو میں ہوں. تو یہ رویہ ہمارے یہاں ہے. ہر مسلک ہے، ہر دوسرے مسلک کو واجب القتل کا. یہ منی رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 72 مسلک کے لوگوں کو انوائٹ کیا کہ آ کے ہمارے سامنے گواہی دیں، اور ان میں سے اگر آپ ان کی بات مان لیں